میں رہتا ہوں، تمہارے عشق کے جلووں، تمہارے عشق کے جلووں سے دل بھرپور رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک اور مقدس مہینہ ہم کو اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے صحابہ کو جمع کیا اور رمضان کی فضیلت کو بیان کیا۔ دیکھو تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس کے روزوں کو اللہ نے فرض کیا ہے۔ تراویح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سنت ہے۔ فرمایا نیکیوں کا بھاؤ اس میں بڑھا دیا جاتا ہے، ایک فرض ادا کرو گے 70 فرضوں کا ثواب ملے گا۔ ایک نماز ہم جمعہ کی ابھی پڑھیں گے نا، یہ جمعے کی نماز ایک نماز پڑھنے کا ثواب نہیں، 70 جمعہ پڑھنے کا ثواب اللہ عطا فرمائے۔ یہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، اور ایک نفل اور سنت نماز پڑھو گے تو اس کا ثواب فرض کے برابر ہو جائے گا۔ فرمایا خیر خواہی کا مہینہ ہے، نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیوں کا سیزن ہے۔ کسانوں کا سیزن کھیتی کا ہوتا ہے، فصل بونا ہے یا فصل کاٹنا ہے، بونے کے وقت میں بھی فرصت نہیں اور کاٹنے کے وقت میں بھی فرصت نہیں۔ سیزن کا مہینہ، ارے گیہوں لگا ہوا ہے، 1 منٹ کی فرصت نہیں، صاحب ذرا 10 منٹ کا وقت نکال کر کے آ جا رہے، نہیں 1 منٹ کی بھی فرصت نہیں ہے۔ سیزن کے میں دنیا کمانے کا سیزن جب ہوتا ہے تو انسان کو 1 منٹ کی فرصت نہیں ملتی ہے۔ میرے بھائیوں یہ تو آخرت کو کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا۔ اپنی آخرت کو بنا لو، مرنے کے بعد کی زندگی کو بنا لو۔ یہ نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیوں کا سیزن، 1 مہینہ۔ کیا عجیب انداز ہے اللہ پاک کا۔ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ پچھلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا۔ یہ تم مت سمجھنا کہ تمہارے ہی اوپر روزہ فرض ہے، تم بوجھ مت سمجھنا، تم سے پہلے امتوں کے اوپر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ لعلکم تتقون، کیوں؟ تاکہ تمہارا تعلق میری ذات سے جڑ جائے، تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کا حاصل یہی ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کی ذات کا یقین اور استحضار آ جائے، ہر وقت اللہ کا دھیان آ جائے، ہر وقت اللہ کا دھیان آ جائے۔ جیسے ایک واقعہ ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی سفر میں جا رہے تھے، راستے میں ایک بکریوں کا چرواہا ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھئی ایک بکری میرے ہاتھ سے فروخت کر دو تو میرے سفر میں کام آئے گی، دودھ والی بکری ہوگی، جہاں ضرورت پڑے گی ہم دودھ اس کا پی لیا کریں گے۔ چرواہے نے کہا یہ بکریوں کا مالک میں نہیں ہوں، میں تو ایک نوکر ہوں، چراتا ہوں، بس یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو حضرت امیر المومنین کو اس کا امتحان لینا مقصود ہوا کہ اب چلو اب اس کا امتحان لیتے ہیں۔ وہ کیا جانے کہ کون ہے یہ؟ کہا یار یہ تو اور اچھی بات ہے، تم بکریوں کے چرواہے ہو نا، جنگل میں بکریاں چرا رہے ہو، عام طور سے بھیڑیا آتا ہے بکریوں کو کھا لیتا ہے، ایک بکری میرے ہاتھ فروخت کر دو، وہ میرے کام آ جائے گی اور اس کا پیسہ تم مجھ سے لے لو جو تمہارے کام میں آ جائے گا۔ رہ گیا مسئلہ مالک کا، تو واقعات تو ہوتے رہتے ہیں، مالک سے جا کر کے کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا ایک بکری کو۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں آج کا دور ہوتا تو کہتے 1 نہیں 2 لے لو، 2 بتا دوں گا، 2 بھیڑیا آئے تھے، دونوں ایک ایک کے اٹھا لے گئے، ہے نا۔ چرواہے کی چیخ نکل گئی، فائن اللہ، چرواہا ہے، بکریوں کا چرواہا ہے، چیخ نکل گئی۔ وہ مالک جو دنیا کا بکریوں کا ریوڑ کا مالک ہے وہ تو موجود نہیں، مگر وہ سب کا مالک تو دیکھ رہا ہے، فائن اللہ، اللہ کہاں چلا جائے گا۔ یہ استحضار پیدا ہوتا ہے روزے کی حالت میں۔ وہ کیسے؟ ایک روزے دار آدمی نے روزہ رکھ لیا ہے، سخت پیاس لگ گئی، بھوک لگ گئی، ایک قطرہ وضو بناتا ہے نا، کون دیکھ رہا ہے؟ ایک گلہ پانی پی لے آدمی، کوئی دیکھ رہا ہے کیا؟ ایک قطرہ پانی، بلکہ جو منہ میں تری ہوتی ہے اس کو بھی روزے دار تھوکتا ہے،
ایک قطرہ پانی کہیں ہمارے گلے کے نیچے نہ اتر جائے. کیوں؟ میرا رب دیکھ رہا ہے, میرا رب دیکھ رہا, میرا اللہ دیکھ رہا. میرا روزہ خراب ہو جائے گا, دن بھر کی محنت ضائع ہو جائے گی, اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے نا. یہی تو استحضار چاہیے. جو استحضار روزے کی حالت میں اللہ کی ذات کا ہوتا ہے, یہی استحضار 11 مہینے ہونا چاہیے. اللہ دیکھ رہا ہے. جہاں گناہوں کی طرف طبیعت چلے, اللہ دیکھ رہا ہے. گناہوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے, تقویٰ, اللہ کی ذات کا استحضار. اللہ پاک ارشاد فرماتے روزہ ہم نے تم کو دیا ہی اس لیے ہے, روزہ فرض ہی اس لیے کیا ہے کہ تم متقی بن جاؤ, تقوی والے بن جاؤ, تمہارے دل میں میری ذات کا استحضار پیدا ہو جائے, تقویٰ تمہارے اندر آ جائے. اور فرمایا ایک ہی مہینے تو ہیں, ایام معدودات, گنے چنے ہیں دن, بہت دن نہیں ہیں. سال بھر میں 360 دن ہوتے ہیں, اور یہ کتنے ہیں؟ 30 دن, 29 دن یا 30 دن, زیادہ تو نہیں ہوتے. اللہ پاک کا انداز ایام معدودات, تھوڑے تو ہیں, رکھ لو. باپ کوئی تھوڑا سا سخت کام بھی بیٹے کو بتاتا ہے تو اس کو ہلکا کر کے پیش کرتا ہے نا بھائی, ہلکا کر, ارے بیٹا بہت مشکل تھوڑی ہے, ہمت تو کرو, ہو جائے گا. یہ انداز ہے اللہ پاک کا, ہمت تو کرو, تھوڑے دن تو ہیں. ابھی چاند نکلا, روزے شروع ہو گیا, تیسرا رمضان ہے, ابھی دیکھتے دیکھتے رمضان ختم, تھوڑے تو ہیں. روزے دار کو اللہ پاک ارشاد فرماتے 2 خوشیاں نصیب ہوں گی, 2 خوشیاں. ایک تو روزانہ افطار کے وقت جب روزہ کھولتا ہے تو ایک تو خوشی ہوتی ہے, ٹھنڈا پانی, بہترین شربت, افطار کی ساری نعمتیں وہ اللہ عطا فرماتا ہے. افطار کے وقت تو ایک تو دنیا کی خوشی ہوتی ہے, ایک فرمایا ایک خوشی ہوگی اللہ سے ملاقات کے وقت, اللہ سے ملاقات کے وقت. اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے میرے بندوں کو میرے پاس آنے دو, سارے اعمال کا بدلہ تو فرشتوں سے دلوا دیں گے, اور روزے کا بدلہ کہیں گے آؤ میرے بندے کو لاؤ, میرے لیے روزہ رکھا تھا. روزے میں ریاکاری نہیں ہوتی میرے بھائیوں, نماز میں ریاکاری ہو سکتی ہے, زکوٰۃ کے ادا کرنے میں ریاکاری ہو سکتی ہے, حج میں تو سراپا ریاکاری ہوتی ہے نا بھائی. ارے کوئی اتفاق سے خوش قسمت کو اللہ تعالیٰ حج کی سعادت نصیب فرما دے تو کتنا ڈھنڈورا پیٹتا ہے, اب میں حج کرنے جا رہا ہوں, میں حج کرنے جا. ارے بولنے کی ضرورت کیا ہے, نماز پڑھنے آتا ہے تو گھر سے تو سب کو بولتا ہے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. حج میں تو باقاعدہ ڈھول تماچے کے ساتھ میں حاجی کو بھیجا جاتا ہے. اسٹیشن چھوڑنے جائیں گے تو 50 آدمی جائیں گے, سب کو معلوم ہے میں حج کرنے جا رہا ہوں, میں حج کرنے جا رہا ہوں. سارے اعمال میں ریاکاری اور دکھاوے کا تو خطرہ ہے, مگر روزہ ایسا عمل ہے یہاں کوئی ریاکاری ہے ہی نہیں, یہاں کوئی دکھاوا ہے ہی نہیں. جو روزے دار نہیں ہوتا وہ دکھاوا کر لیتا ہے. صاحب دوسروں کے سامنے ذرا منہ بنا کر کے جاؤ تو لوگ سمجھیں کہ روزہ ہے, لیکن روزے دار اور حشاش بشاش ہوتا ہے. ہاں الحمدللہ روزہ ہوں. کیوں بھائی روزہ ہو کیا؟ ہاں بھائی روزہ ہوں. ہم سے پوچھتے ہیں آپ شوگر کے مریض ہیں؟ ہاں بھائی الحمدللہ ہے, شوگر کا مرض ہے ہم کو. روزہ رکھتے ہیں؟ الحمدللہ روزہ رکھتا ہوں, روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا, بلکہ رمضان میں شوگر اور نارمل ہو جاتی ہے. ارے دن بھر کھانا پینا نہیں ہے تو شوگر تو نارمل ہو ہی جائے گی. شوگر والا کہتے ہو صاحب ہم تو شوگر کے مریض ہیں, ہم روزہ کیسے رکھ لیں؟ میرے بھائیوں یہ بزدلی کی بات ہے اور اللہ سے بے تعلقی کی بات ہے کہ اللہ پاک نے یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے اور ہم روزہ نہ رکھیں, روزہ ہم سے چھوٹ جائے, یہ تو بزدلی کی بات ہے. اللہ پاک فرماتے چند دن ہیں. ارے بھائی بیمار آدمی شوگر والا روزہ رکھے گا تو زیادہ سے زیادہ شوگر ڈاؤن ہو گئی, اب مرنے تو لوگ دیں گے نہیں, جب دیکھیں گے یہ بے ہوشی کی کیفیت پیدا ہو گئی تو اٹھا کے شکر ڈال دیں گے منہ میں, ہے نا بھائی. لیکن اگر مر بھی گیا تو کہاں جا کے افطار کرے گا؟ حوض کوثر کے اوپر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کے اوپر اس کا روزہ افطار ہوگا. کتنا بڑا مقدس معاملہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں روزے کی قدر کر لو, روزے کی قدر کر لو. اللہ پاک نے حالات کو ایسے تبدیل کیے ہیں. دیکھو بہت کاروبار ہے, بہت پریشانیاں ہیں, نہ کماؤں گا تو کھاؤں گا کیسے, اور کمانے کے لیے جاؤں گا تو روزہ کیسے رکھوں گا, ہے نا بھائی.
اللہ پاک نے کہا لاک ڈاؤن، چلو تم کماؤ گے کیا، ہم نے سب سسٹم بند کر دیا، تمہاری دکانیں بند، تجارت بند، ملازمت بند، سب بند، گھر میں بیٹھو۔ اب اس کے باوجود بھی ہم روزہ نہ رکھے تو ہم سے بڑا محروم القسمت کون ہے میرے بھائیوں، بتاؤ۔ سب بند۔ پچھلے سال تو لاک ڈاؤن اتنا سخت تھا، گھر سے نکلنا مشکل ہے۔ اب جا کے شہر میں دیکھو سب ناٹا، سب چپکے سے مسجدوں میں جا کر کے نماز پڑھ رہے۔ اللہ نے یہ احسان کر دیا ہے کہ کم سے کم ہم کو ابھی مسجد میں آنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ اس کی قدر کرو مسلمانوں، اس کی قدر کرو، اس کی قدر کرو۔ ہماری ناقدریوں سے اللہ پاک نعمت کو چھین لیا کرتے۔ حکومت ہمارے اوپر کیا لاگو کرے گی؟ حکومت کی طرف سے کیا ہم حکومت کا رونا رو رہے ہیں؟ حکومت کوئی چیز نہیں، اللہ کے فیصلے ہیں۔ جب مسلمان ناقدری کرتا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا مگر کوئی دھیان نہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ دیکھو تم کاروبار کے لیے مرے جاتے تھے، اب ہم نے تو کاروبار پہ لاک کر دیا، کاروبار پر پابندی لگا دی۔ اب بھی اگر روزہ نہیں رکھو گے، گھر میں بیٹھ کر کے اپنا روزہ پورا کر لو۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس مبارک مہینے کی قدر کر لو، جتنا قدر کرنا ہو کر لو، رو لو، آنسو بہا لو، اللہ سے مانگ لو، نیکیوں میں اضافہ کر لو، ہر وقت اللہ اللہ کا ذکر کرو، ہر وقت اللہ کا دھیان جماؤ، اور روزہ ایک بھی نہ چھوڑنے دو۔ دیکھو اسلام کی جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، کوئی جنگ ایسی نہیں ہے کہ ایسے ایک دم سے جنگ کرنے کے لیے مسلمان تیار ہو گئے ہوں۔ دفاعی جنگ ہوئی، دفاعی۔ کسی نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا ہے تو اب یہ حکم نہیں ہے کہ ہاتھ پیر نیچے کر کے اس کی مار کھا لو، دشمن آیا مقابلے میں تو اس کا مقابلہ کرو۔ تو اس طرح کی جو جنگیں ہوئی ہیں، اکثر بڑی بڑی جنگیں رمضان المبارک میں ہوئی ہیں، رمضان المبارک میں ہوئی ہیں۔ غزوہ بدر رمضان المبارک میں، غزوہ تبوک رمضان المبارک میں، غزوہ احد کی تیاری رمضان المبارک میں ہوئی۔ میرے بھائیوں، ان صحابہ سے کوئی پوچھے، روزے رکھ کر کے دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں، دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ آج تو میرے بھائیوں سارے حالات اللہ نے نارمل کر دیے، ساری نعمتیں اللہ نے عطا فرما دی، اس کے باوجود بھی ہم روزہ نہ رکھیں۔ اعلان ہو جائے گا میدان محشر میں، او روزے داروں کی جماعت اٹھو۔ اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک باب الریان ہوگا، جس دروازے سے صرف روزے دار جنت میں داخل ہوں گے۔ اس دروازے سے داخل ہوتے کے ساتھ ہمیشہ کے لیے پیاس ختم ہو جائے گی۔ جنت کا داخلہ ایسا ہوگا۔ میرے بھائیوں، بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود روزے کو پورا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ اور آدمی ہمت کر لے تو میرا ایسا تجربہ ہے کہ صبح کے ٹائم میں جب 9-10 بجتے ہیں تو تھوڑا سا کبھی کبھی پیاس یا کچھ ایسا احساس ہوتا ہے۔ آدمی 12 بجے تک اگر ہمت کر لے تو 12 بجے کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ہم روزہ ہیں کہ نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں پتہ چلتا، نہ پیاس ہے، نہ بھوک ہے، نہ کچھ ہے، کچھ بھی احساس نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے۔ ہمت ہمیں کرنا ہے، ارادہ ہمیں کرنا ہے، اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں طے کرو کہ ایک روزہ بھی ہم نہیں چھوڑیں گے، ایک روزہ بھی۔ اگر چھوٹ گیا ہو ان 3 روزوں میں سے کوئی روزہ تو فرمایا ایک روزہ رمضان کا جس نے قضا کر دیا ہے زندگی بھر روزہ رکھتا رہے، ایک روزے کے قضا کا جو ہے نا وہ کفارہ ادا نہیں ہوتا۔ اصول اپنی جگہ کے اوپر ہے، بس آپ 60 روزے رکھ لو کفارہ ادا ہو جائے گا، لیکن جو برکتیں اس کی حاصل ہوتی ہیں، وہ نیکیاں، وہ برکتیں پوری زندگی روزہ رکھتا رہے آدمی تو حاصل نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، طے کرو کہ انشاءاللہ رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی ہم سے نہیں چھوٹے گا۔ تراویح اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں۔ آج مسجد میں آپ حضرات بیٹھے ہیں، جمع ہیں، پچھلا رمضان کیسا گزرا ہے، کیسا خطرناک گزرا ہے۔ ہر نماز مسجد میں پڑھنے کی عادت ڈالو۔ ایک تو نماز کا ثواب 70 گنا بڑھ ہی جاتا ہے، 70 گنا۔ پھر مسجد میں آ گئے 27 گنا ثواب جماعت سے نماز پڑھنے کا۔ تنہا نماز کے مقابلے میں 27 گنا ثواب ہے جماعت سے نماز پڑھنے کا۔ اب حساب لگاتے چلے جاؤ، 27 گنا تو پہلے ہو جاتا ہے جماعت سے، اور پھر 27 کو 70 سے ضرب دے دو، کتنے ہو جائیں گے؟
اتنے فرض۔ اور پھر ایک چیز اور بتاؤں آپ کو، جو ہم وضو کرتے ہیں وضو میں مسواک کا استعمال نہیں کرتے، یہ سنت ہم سے چھوٹی ہوئی ہے، عام طور سے چھوٹی ہوئی ہے، جبکہ دیہات والوں کے لیے مسواک کا کام بڑا آسان ہے۔ کسی بھی نیم کے درخت سے توڑ لو اور مسواک کر لو، کیا ہے 3 مرتبہ ادھر 3 مرتبہ ادھر پھیر لیا، مسواک ہو گئی۔ مسواک کرنا کتنی اہم سنت ہے میرے بھائیوں، ایک واقعے سے آپ اندازہ لگاؤ۔ صحابہ نے ان پر چڑھائی کیا، 2 مہینے تک محاصرہ کیا۔ کتنے مہینے تک؟ 2 مہینے تک محاصرہ کیا، فتح نہیں ہو رہی ہے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے، کہ صحابہ کو کامیابی حاصل نہیں ہو رہی ہے 2 مہینے تک۔ امیر المومنین کو خط لکھا گیا، حضرت مشورہ کرو کہ کیا کریں، ہم کوئی اور فوج بھیجیں گے یا کوئی مشورہ دیں۔ امیر المومنین نے واپس خط لکھا کہ اپنے ساتھیوں کو سب کو بیٹھا کر کے مشورہ کرو کہ مجھ سے کون سی سنت چھوٹ رہی ہے۔ ایک سنت وہ تلاش کرتے تھے کہ مجھ سے سنت کون سی چھوٹ رہی ہے، اور آج ہمیں تلاش کرنا پڑے گا کہ کون سی سنت ہماری زندگی میں زندہ ہے نا بھائی؟ صحابہ کی زندگیوں میں 100% سنتیں زندہ تھیں، تو ان کو تلاش کرنا پڑتا تھا کہ کون سی ایک سنت ہم سے چھوٹ رہی ہے۔ سارے صحابہ بیٹھ کر کے مشورہ کر رہے ہیں، پتہ یہ چلا کہ مہینوں ہو گئے ہیں مسواک کرنے کی نوبت نہیں آئی، بغیر مسواک کے ہم وضو کر رہے ہیں۔ اب مسواک امیر المومنین نے حکم دے دیا سب سے پہلے صبح لوگ مسواک کریں گے۔ اب سب مسواک توڑ لی، جنگلوں سے لکڑیاں توڑ کر کے مسواک، فجر کی نماز میں اٹھے پہلے تہجد کے وقت میں تو مسواک کر رہے ہیں، ندی کے کنارے بیٹھے ہوئے مسواک کر رہے ہیں۔ دشمن کا جو خفیہ جاسوس تھا وہ چھپ کر کے دیکھ رہا تھا، اب دیکھا تو یہ سارے مسلمان دانت رگڑ رہے ہیں، تو وہ جا کر کے رپورٹ دیتا ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا روب، دیکھو روب باطل کے اوپر کیا پڑا۔ وہ جا کے رپورٹ دے رہا، مسلمان آج بڑے غصے میں ہیں، آج تو اپنے دانت بھی تیز کر رہے ہیں، لگتا ہے کچا کھا جائیں گے دشمن کو، یہ روب پڑا۔ اور جب اس نے رپورٹ دیا تو بغیر مزاحمت کے چابیاں لا کر کے حوالے کر دی، یہ آپ کے سپرد ہیں، ہم آپ سے لڑ نہیں سکتے ہیں۔ ایک سنت کو زندہ کرنے کی برکت یہ ہوئی کہ اب مقابلہ ہی ختم ہو گیا، بغیر مقابلے کے فتح ہو گئی، اور ہماری ایک سنت بھی زندہ نہیں۔ تو مسواک کی سنت فرمایا، جو وضو کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں اور مسواک کر لے تو مسواک کی وجہ سے 70 درجے نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے، صرف مسواک کرنے سے 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو اب جماعت سے نماز پڑھنے کا 27 گنا بڑھ گیا، مسواک کر کے کیا تو 70 گنا وہ ہو گیا ہے۔ اور پھر رمضان المبارک کا فرض، جماعت سے مسواک کر کے نماز پڑھی، کتنے گنا ثواب ہو جائے گا میرے بھائیوں بزرگ دوستو۔ اس لیے اس ماہ مبارک کی قدر کرو، جب بھی وضو کرو مسواک کے ساتھ وضو کرو، خوب ایک ایک سنت کا دھیان کر کے وضو کرو، اور پھر اللہ کے گھر میں آؤ، نیت باندھ کر کے نماز پڑھو، اللہ سے مانگو، اللہ سے رو۔ ابھی بھی بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں ایک امام اور ایک مؤذن کے علاوہ مسجد میں کوئی نہیں ہو سکتا، بڑی دور کی بات نہیں ہے۔ ابھی آپ بڑوا چلے جاؤ، روڈ والی مسجد میں ایک امام اور ایک مؤذن کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ کھرگون ضلع میں لاک ڈاؤن جو لگا اس کا یہ اثر ہے، ایک مؤذن اور ایک امام کے علاوہ مسجد میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، اس لیے 2 رکعت شکرانے کی پڑھ کر کے مسجد سے جانا۔ اے اللہ، آپ کا شکر، آپ کا احسان ہم ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں موقع عطا فرمایا۔ روزانہ 2 رکعت شکرانے کی پڑھو اور اپنے گناہوں پہ استغفار کرو۔ اللہ ہم سے بڑی ناقدری ہوئی ہے، جتنی بھی ناقدری ہم نے کی ہے سب اللہ معاف کر دیجئے، آئندہ ہم ناقدری نہیں کریں گے۔ توبہ استغفار، فرمایا استغفار جب بندہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کے اوپر نازل ہوتی ہے، بارش کی طریقے سے برسنے لگتی ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، نمازوں کا اہتمام، روزے کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، اور ہر وقت اللہ کا دھیان، اللہ کی ذات کا استحضار اپنے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارا ایمان ایسا قوی اور ایسا مضبوط ہوگا کہ ہم بھی دیکھیں گے کہ باطل کے مقابلے میں ہم بھی فولاد بن جائیں گے۔
اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور کئی سنی باتوں پر اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔